آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی اور اس پیغام کی جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑا۔ تو آئیے اس گہرے سفر کو ساتھ مل کر سمجھتے ہیں۔ سوچئے، مدینہ، وہ شہر جو روشنی کا مینار بن چکا تھا، ایک نئی تہذیب کا مرکز، لیکن اب اس کی ہواؤں میں ایک عجیب سی، ایک بھاری سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی بہت بڑے واقعے سے پہلے ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے مدینہ کی وہ خاموشی، پھر آخری ایام اور آخری نصیحتیں، اس کے بعد وصال کا وہ لمحہ، پھر یہ کہ کیسے ایک دور ختم ہوا، اور آخر میں وہ دائمی پیغام جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ماحول میں چلتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد مدینے کی فضا آخر تھی کیسی؟ دیکھیں، حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے بعد مدینہ میں سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ یہ کوئی عام حج نہیں تھا، یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور بس اس اعلان کے بعد سے ہر دل میں، ہر ذہن میں ایک احساس بیٹھ گیا تھا کہ وقت اب قریب ہے، ایک بہت بڑا، ایک عظیم باب اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت تو بگڑ رہی تھی، لیکن ان کا پیغام اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ رہا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ گہری بات ہے۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طبیعت کمزور ہو رہی تھی، بیماری غالب آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف ان کا پیغام وہ اور زیادہ واضح اور زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا، جیسے روحانی قوت جسمانی کمزوری کو پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ اور یہ خود اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پیغام کسی ایک شخص کا نہیں، اس کی اہمیت اس شخص سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اسے ہر حال میں مکمل ہو کر رہنا ہے۔ اور ان کی آخری نصیحتیں کیا تھیں؟ وہ ایک پورے معاشرتی نظام کا خلاصہ تھیں۔ نماز قائم رکھنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور انصاف قائم کرنا۔ ذرا سوچیں، 7ویں صدی کے عرب میں یہ باتیں کتنی انقلابی ہوں گی۔ یہ صرف نصیحتیں نہیں تھیں، یہ ایک نئی دنیا کا منشور تھا۔ اور اس سب کے ساتھ انہیں اپنی ذمہ داری کا کتنا گہرا احساس تھا۔ وہ بار بار اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور جب سب ہاں میں جواب دیتے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ یہ فکر تھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی۔ اور اب ہم اس داستان کے سب سے بھاری، سب سے مشکل لمحے کی طرف آتے ہیں، وہ گھڑیاں جو سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف لے گئیں۔ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن صبر اپنی انتہا پر تھا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت واضح اشارہ تھا۔ اور پھر ان کی زبان مبارک سے آخری الفاظ نکلے، نماز، نماز، اور وہ جن کے تم مالک ہو، یعنی غلام۔ یہ امت کے لیے آخری وصیت تھی، سب سے اہم چیزوں کی یاد دہانی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا مدینہ جیسے ساکت ہو گیا، ہر طرف خاموشی، ہر آنکھ میں آنسو، ہر دل غم سے چور تھا۔ اس عظیم نقصان کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کا رد عمل کیا تھا؟ اور اس شدید صدمے کے عالم میں امت کو کس طرح سنبھالا گیا؟ صدمے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط انسان بھی یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ محبت کی اور صدمے کی انتہا تھی۔ اور اس لمحے میں جب ہر کوئی شدید غم اور صدمے میں تھا، جب لگ رہا تھا کہ شاید سب کچھ بکھر جائے گا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جو کہا اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے کہا، سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ امت کو واپس اس کی بنیاد کی طرف لانے کا لمحہ تھا۔ یہ پیغام کو شخصیت سے الگ کرنے کا اعلان تھا کہ یہ دین کسی ایک انسان کا نہیں، یہ اس خدا کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو ہاں، یہ صرف ایک انسان کی وفات نہیں تھی، یہ نبوت کے ایک پورے دور کا اختتام تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اصل کہانی اب شروع ہو رہی تھی۔ تو اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔
وہ کیا چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی؟ اور اب ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ چیز تھی پیغام، اور وہ پیغام کیا تھا؟ قرآن، ایک زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میراث ہے، جو کسی ایک شخص کی زندگی کی محتاج نہیں ہے۔ تو اب ذمہ داری نبی سے امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پہلا، اس پیغام کو آگے پہنچانا، دوسرا، اس کی بنیاد پر انصاف قائم کرنا، اور تیسرا، پوری انسانیت کو جوڑنا۔ یہ تینوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہیں، پیغام کے بغیر انصاف نہیں اور انصاف کے بغیر اتحاد نہیں۔ یہی امت کا اصل مقصد بن گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دین کسی ایک خاص دور یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا تھا، نہیں، یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو آج اتنے سالوں بعد، 1400 سال بعد، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے کہ وہ روشنی جو اس دن جلائی گئی تھی، وہ آج کہاں تک پہنچی ہے؟